کلام خدا میں سے ہم نے خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک پڑھا. ویسے تو یہ تقریباً قصہ جو ہے 20 آیت تک چلتا ہے. اس کے بعد اسی باب میں اس رسم کے بارے میں باقی ایکٹیویٹیز ہیں. اور خدا نے مصریوں کو مارا، ان کے پہلوٹوں کو اس رات مارا، اور اسرائیلیوں کو چھوڑتا گیا. جس گھر کے دروازہ کے اوپر برا کا خون تھا اسے چھوڑتا گیا. میرے عزیزو، کلام خدا میں سے آج ہم اس حوالہ میں سے فسح کے بارے میں بات کریں گے. یہ پہلی فسح ہے جو اسرائیلیوں نے منائی، اور یہ ایسی عید ہے جس کے بارے میں خدا تمام تر طریقے کار آپ بتاتا ہے. ویسے تو بائبل میں جتنی عیدیں ہیں، جو بائبل کی عیدیں ہیں، انہیں منانے کا طریقہ کار، ان کے لیے دن یا تاریخ، جو بھی وقت تھا خدا نے خود مقرر کیا، اور ان میں جو جو روایتیں ہوں گی یا رسمیں ادا کی جائیں گی وہ بھی خدا نے خود کہیں. اور میں اور آپ جو کلام پر نظر کرنے والے لوگ ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کلام کا، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ سے براہ راست بات کر کے یہ ساری باتیں، ساری ترتیب موسیٰ کو دے دی، اور موسیٰ نے انہیں شریعت کی کتاب میں لکھ لیا. اور جب سے شریعت کی کتاب کا وجود ہے، جب سے موسیٰ نے اس کتاب کو تحریر کیا، تب سے لے کر آج کے دن تک یہ ہمارے پاس جیسا خدا نے موسیٰ سے کلام کیا ویسے کا ویسا محفوظ ہے. اور اس کلام پر صرف اور صرف اسرائیلی یا یہودی ہی نظر نہیں کرتے، بلکہ دنیا کی سب قومیں شریعت کی اس کتاب کو پڑھتی ہیں. بہت سارے تو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سارے جو ہے واقف کاری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سارے مباحثہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، بہت سارے اس میں سے نکتہ چینیاں کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی نظریے کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے، بالغرض یہ کہ دنیا کی زیادہ تر قومیں اس سے مستفید ہوتی ہیں. اور صرف آپ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ یا تو یہودی پڑھتے ہیں یا عیسائی پڑھتے ہیں یا مسیحی پڑھتے ہیں. نہیں، یہ دنیا کی بہت ساری قومیں بائبل کو پڑھتی ہیں اور شریعت کی کتاب کو خاص کر پڑھتی ہیں. میرے عزیزو، تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلام، یہ الہام جو خدا نے براہ راست موسیٰ کو دیا، اس پر سب نظر کرتے ہیں، ہم بھی اس پر نظر کرتے ہیں. آج ہم ذرا گہری نظر اس پر ڈالیں گے. آمین. خدا نے یہ جو باتیں آج ہم بیان کرنے کو ہیں، یہ موسیٰ سے براہ راست کی، اور موسیٰ نے جیسے خدا نے فرمایا ویسے ہی اس نے اسے کتاب میں لکھ لیا. خدا نے کہا کہ تم ایک دن فسح کا دن منانا، اس روز ہر گھر قربانی کرے. قربانی نر جانور کی ہوگی، وہ بھیڑوں میں سے یا بکروں میں سے ہوگی. نر ہوگا اور یک سالہ ہوگا، بے عیب ہوگا، اس
میں کوئی عیب نہیں ہوگا، نہ اس کا کوئی دانت ٹوٹا ہوا ہو، نہ اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، نہ اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹی ہوئی ہو، اور نہ ہی اس کے جسم کے اوپر کوئی جلدی بیماری ہو، اور نہ ہی کوئی اندرونی بیماری اسے لاحق ہو۔ ایک تندرست اور بالکل صاف ستھرا اور ایسا برا لینا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ تم نے میرے حضور میں قربان کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ طریقہ کار قرآن نے یہ بتایا کہ تم اسے ابیب کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو چن لینا۔ کون سا مہینہ؟ ابیب۔ ابیب کا مطلب ہے پکنا۔ جب جو کی فصل پک جاتی تھی تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ ابیب کا مہینہ شروع کر دیا جاتا تھا، اور 10ویں تاریخ کو برا خریدنے کا، یعنی کہ اس سے پہلے آپ خرید سکتے ہیں، پر لاسٹ جو ٹائم تھا 10ویں تاریخ تک تم نے برے کو لے لینا ہے۔ آج ہم ملک پاکستان میں دیکھتے ہیں جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہمارے مسلم لوگ اپنے جانور خریدتے ہیں، پورا مہینہ منڈی لگی رہتی ہے اور چاند رات تک منڈی سجی رہتی ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ بہرحال بائبل نے جو طریقہ کار بتایا ہے قربانی کا پسا کا برا جب خریدنا ہے تو تقریباً اس کی 10 تاریخ تک تم نے برے کو چوز کر لینا ہے، برا چن لیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اسے 4 دن تک انسپیکشن پر رکھا جاتا ہے، اسے ڈسپلے پہ لگایا جاتا ہے، اسے ہر بندہ دیکھے۔ آپ نے برا لیا ہے، آپ اسے باندھ دیں گے، آپ کے رشتہ دار آئیں گے اسے دیکھیں گے، اسے جانچیں، میرے گھر کے لوگ بھی دیکھیں، باہر سے جو آنے والا ہے وہ بھی دیکھیں، اور کاہن بھی آئے اور مذہبی لوگ بھی آئے اسے دیکھیں، اور دوسرے بھی لوگ رشتہ دار بھی آئے اسے دیکھیں، اور چیک کریں سارے مل کر کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ آمین۔ تو قربانی کا طریقہ کار خدا نے یہ بتایا تھا کہ 4 دن تک اسے پہلے تم نے خرید لینا ہے اور اسے چیک کرنا ہے، ہر بندہ اسے چیک کرے۔ جب وہ پروف ہو جائے کہ یہی برا جو ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے تو تم اسے 14ویں تاریخ کی شام کو قربان کر دینا۔ 14ویں تاریخ کی شام کو، 14ویں تاریخ کی شام کو برا کب تک چنا جانا چاہیے؟ 10 تاریخ کو چن لینا چاہیے، اور 14ویں تاریخ کی ابیب کے 14ویں تاریخ کی شام کو برے کو ذبح کر دینا چاہیے۔ صبح کے وقت نہیں بلکہ شام کے وقت۔ یسوع مسیح نے کس پہر میں جان دی؟ تیسرے پہر میں، سپہر کا ٹائم تھا۔ یہ وہ وقت تھا جو خدا نے مقرر کیا تھا کہ 14ویں تاریخ کی، یعنی کہ 14 نیسان 14 ابیب کی شام کو برا ذبح کیا جانا چاہیے۔ یسوع مسیح کی موت 4 بجے یا 3 بجے اتفاقیہ نہیں تھی ہوئی، بلکہ کیسے ہوئی تھی؟ خدا کے کلام کے مطابق۔ پہلے سے ٹائم پیریڈ خدا نے مقرر کیا تھا کہ برا جو ہے پسا کا برا شام کے وقت ذبح کیا جائے گا، اسے شام کے وقت قربان کیا جائے گا۔ آمین آمین آمین۔ اسی لیے تو پیلاطوس سے جو ہے وہ پریشان ہو گیا تھا جب اسے لاش مانگنے گئے تھے تو اس نے کہا وہ اتنی جلدی مر گیا؟ باقی نہیں مرے تھے، جو دونوں ڈاکو ساتھ میں لٹکائے گئے تھے وہ مرے نہیں تھے، بلکہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں تاکہ وہ جلدی مر جائیں۔ پر یسوع مسیح پہلے مر چکا تھا، یسوع مسیح نے پہلے اپنی جان دے دی، کیونکہ وہ فسح کا وقت تھا، اور یہ خدا کی جو ہے وہ فسح تھی، اور خدا کا جو برا تھا اس کے ذبح کا وقت تھا، اور خدا کے برا کا جو ذبح کا وقت تھا، فسح کا وقت تھا، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے۔ آمین۔ کس کا ٹائم پیریڈ ہے یہ خدا کا ٹائم پیریڈ ہے۔ تو خدا نے اپنے ٹائم پیریڈ کے مطابق اپنے بیٹے کو، اپنے برا کو قربان کیا۔ آمین آمین آمین۔ یہاں پر وقت مقرر تھا کہ 10 ابیب کو برا چن لینا ہے، اور 14 ابیب کو جو ہے وہ شام کے وقت برا ذبح کیا جائے گا، اور شام کے وقت جب برا ذبح کیا جائے گا تو اس کے بعد
اسی شام کو 15 تاریخ جب شروع ہو جائے گی اگلے دن کی، تو عید فطیر شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بے خمیری روٹیوں کی عید۔ یہ عید فطیر جو ہے اس میں بنی اسرائیلی خدا کے حکم کے مطابق 7 دنوں تک اپنے گھروں میں کوئی خمیر نہ رکھتے تھے اور نہ کھاتے تھے، بغیر خمیر کے روٹی کھاتے تھے، اور بغیر خمیر کے یہ اپنے گھروں میں اچھی طرح سے اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ بغیر خمیر کے یہ اپنے گھروں میں کھایا کریں۔ میرے عزیزو، ان دو تہواروں کے درمیان میں جیسے ہی ہفتے کا پہلا دن آتا، یعنی کہ پہلا دن یعنی کہ سنڈے کا دن جیسے ہی آتا، وہ پہلے پھلوں کی عید ہوتا تھا۔ اس روز پولے ہلانے کی عید ہوتی تھی، اور وہ پولا لے کر، اناج کا پولا لے کر کاہن اسے ہلاتا تھا، اور خدا کے حضور میں اس تہوار کو بھی منایا جاتا تھا۔ یسوع مسیح عید فصح کے وقت قربان ہوئے، اور عید فطیر کے روز وہ قبر میں رکھے گئے، اور پہلے پھلوں کی عید یعنی کہ پولے ہلانے کی عید کے اوپر یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ آمین آمین آمین۔ اب یہ جو عید فطیر ہوتی ہے، عید فطیر 7 دن کی تھی۔ کتنے دن کی؟ 7 دن کی۔ اور عید فصح کتنے دن کی تھی؟ کتنے دن کی تھی؟ تھوڑا سا ذہن پر زور ڈالیں، میں نے بتایا نہیں ہے کتنے دن کی ہے، پر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ 1 دن کی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ 14 تاریخ کو عید فصح منائی جا رہی ہے، اور 15 تاریخ کو عید فطیر منائی جا رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی آج سنڈے کا دن ہے، کیا تاریخ ہے؟ 11 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے 12، آج 12 تاریخ ہے، اس 12 کو آپ 14 سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو 14 کے بعد کل کون سا دن آئے گا؟ پھر 15 آئے گا۔ اگر آج شام کے وقت ہم قربانی کرتے ہیں، فصح کرتے ہیں، 3 بجے ہم قربانی کرتے ہیں، تو پکانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ قربانی کرنی بھی ہے، اس کو دھونا بھی ہے، اس کو پکانا بھی ہے، پھر نہانا بھی ہے۔ کم سے کم 2-3 گھنٹے تو لگ جائیں گے، نہیں بھی لگے بل کر قربانی کرنے میں اور اسے تیار کرنے میں۔ سمجھ لے کہ شام کے وقت قربانی ہوگی، دوپہر کے وقت قربانی ہوگی، اور شام کے وقت آپ کھائیں گے۔ آمین آمین۔ تو 14 تاریخ کی شام کو جب قربانی کی جاتی تھی، تو اسے تیار کرتے کرتے، کھاتے کھاتے جو ہے وہ 15 تاریخ میں داخل ہو جاتے تھے، اور 15 تاریخ کو عید فطیر شروع ہو جاتی تھی، جو 7 دن کی بے خمیری روٹیوں کی تھی۔ اب جب عید فطیر شروع ہو جاتی تھی، تو عید فطیر کے دنوں کے اندر، 7 دنوں کی اکاؤنٹنگ کے اندر، جیسے ہی کوئی سنڈے آتا تھا، اتوار آتا تھا، ہفتے کا پہلا دن آتا تھا، اس دن پولے ہلانے کی عید ہوتی تھی، پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی، جس عید پر یسوع مسیح زندہ ہوئے۔ اب یہ عید فطیر کے دوسرے دن آ جائے، تیسرے دن آ جائے، چوتھے دن آ جائے، 5ویں دن آ جائے، 6ٹھے دن آ جائے، یا 7ویں دن آ جائے، کسی بھی دن اگر اتوار کا دن آ جاتا تو اس روز پولے ہلانے کی عید ہوا کرتی تھی۔ اور جب یسوع مسیح، جس سال میں یسوع مسیح قربان ہوا، اس سال میں ایسا ہوا کہ عید فطیر کے تیسرے روز یسوع مسیح زندہ ہوا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور عید فطیر کے تیسرے روز یسوع مسیح کا، عید فطیر کے تیسرے روز پولے ہلانے کی عید آئی، اور یسوع مسیح اس روز زندہ ہوا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پر وہ بھی عید تھی، وہ بھی عید تھی۔ یہ تینوں عیدیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ عید فصح سے سمجھ لیے شروع ہوتی تھی، دوسرے دن عید فطیر شروع ہو جاتی تھی، اور عید فطیر جب چل رہی ہوتی تھی تو اسی کے درمیان پولے ہلانے کی یا پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی۔ یہ 3 عیدوں کا سمجھ لے کہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا۔ اس کے بعد خدا نے
3 عیدوں کا ایک اور سیٹ نے دیا تھا جو تقریباً ستمبر میں آتا تھا. پہلی تاریخ کو نرسنگیں پھونکنے کی عید، پھر 10ویں تاریخ کو 15ویں تاریخ کو عید ہوا کرتی تھی کفارہ کی عید، پھر اس کے بعد 15ویں تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک وہ عید قیام مناتے تھے، اور 8ویں دن ایک مقدس مجمع کیا جاتا تھا. پہلے دن عید قیام کے اور 8ویں دن، وہ بھی ایک ہی مہینے میں 3 عیدیں آتی تھی، یہ بھی ایک ہی ساتھ 3 عیدیں آتی تھی. صرف عید پینتیکوست جو تھی وہ تھوڑا ہٹ کر آتی تھی، اور یہ خدا کے ساتھ عیدیں یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہیں. میرے عزیزو، میں کل بھی ایک چرچ میں پیغام دے رہا تھا، تو وہاں میں نے سوال کیا کہ یسوع مسیح کس تہوار پر قربان ہوا. تو وہاں پر لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کنفیوز ہو گئے تھے. کوئی کہہ رہا ہے بدھ والے دن، کوئی کہہ رہا تھا پیر والے دن، کوئی کہہ رہا ہے جمعے والے دن. ٹھیک ہے، بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ میں دن نہیں پوچھ رہا، میں تہوار پوچھ رہا ہوں. تو آپ میں سے کون بتائے گا کون سے تہوار پر یسوع مسیح قربان ہوا؟ کون سے؟ عید فصح. عید فصح کے لیے وقت کون سا مقرر تھا؟ کون سا؟ ابیب کی 14 تاریخ. آج کیا تاریخ ہے؟ 12. بھائی اسلم آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 1 اکتوبر. پچھلے سال کون سے دن آئی تھی؟ یاد ہے کچھ؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج 12 تاریخ ہے، ٹھیک ہے. پچھلے سال آپ چلے جائیں تو آج اتوار ہے، پچھلے سال اتوار نہیں ہوگا، پچھلے سال دن چینج ہوگا. ٹھیک ہے، آج ہم 12 تاریخ کو اتوار کے روز یہاں پر جمع ہے، پر اگلے سال ہم جب 12 تاریخ کو یہاں پر ہوں گے تو اتوار کا دن نہیں ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ کیوں پیر کا ہوگا؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، 1-2 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے عید فصح دی. عید فصح کے لیے خدا نے وقت مقرر کیا. کس نے کیا؟ خدا نے وقت مقرر کیا. خدا نے دن مقرر نہیں کیا بلکہ تاریخ مقرر کی. دن مقرر نہیں کیا بلکہ تاریخ مقرر کی. اور میں یہاں پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کروں گا، عید کا مطلب کیا ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ وقت. یہ عبرانی لفظ ہے موعدین، جس کا مطلب ہے مقررہ وقت. اور یہ مقررہ وقت کس کا ہے؟ خدا کا ہے. یعنی کہ یہ عید کس کی ہے؟ خدا کی عید ہے. خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس وقت پر تم جمع ہونا. خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس وقت پر قربانی کرنا. خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس وقت پر اپنا جو ہے وہ ہدیہ لے کر آنا. خدا نے مقرر کیا ہے کہ اس وقت تم یہاں پر جمع ہونا. تو یہ کس کا مقررہ وقت ہے؟ خدا کا مقررہ وقت ہے. آمین آمین. خدا نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سال میں 3 بار میرے حضور میں حاضر ہونا. کتنی بار؟ 3 بار. 3 بار یہ ہیکل میں جمع ہوتے تھے. ایک جگہ مقرر کر لی گئی تھی کہ یہاں پر یہ 3 بار پورا اسرائیل جمع ہوگا. آمین. تو یہ سارے وقت بندے کے مقرر کیے ہوئے نہیں تھے بلکہ کس کے تھے؟ خدا کے مقرر کیے ہوئے تھے. اب جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت ہے تو آدمی کی کیا مجال ہے کہ اس میں ہیر پھیر کر دے؟ آمین آمین آمین. ایک بات اگر خدا کہتا ہے تو آدمی اس میں تبدیلی اگر کرے تو کلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ کہ ملاؤن ہے وہ آدمی. کلام کیا کہتا ہے؟ ملاؤن ہے. جو اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ بڑھائے یا اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ گھٹائے، نکال دے یا اس میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرے، اسے خدا بڑی برکت دے گا. کیا حصے میں آئے گا اس کے؟ اچھا بولے کرو ذرا. ہاں جی، لانتے آئیں گے اس پر.
تو اس کتاب میں یا خدا کے کلام میں خدا نے خود کہا کہ 14 تاریخ کو فسح کرنا، 14 تاریخ کو فسح کی جائے، اور جو اس کو آگے یا پیچھے کرے اس پر کیا ہو؟ لعنت ہو۔ آمین آمین۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جھوٹی بات کا پسند کرنے والا، اس کا گڑنے والا، ٹھیک ہے، اور اس کا پسند کرنے والا دونوں لعنتی ہیں۔ آمین آمین۔ جھوٹی بات کا گڑنے والا اور پسند کرنے والا، ادھر توجہ کرے سب، جھوٹی بات کا ڈر دے ہو کسی کو، پھر جھوٹی بات کا گڑنے والا، جی جھوٹیاں کہانیاں بنا دے نا، نہیں عید فسح ہون بدل گئی، تو یہ کیا سچی کہانی ہے؟ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ جھوٹی بات کا گڑنے والا بھی اور اس کا پسند کرنے والا بھی، واقعی تھی صحیح کہنے پہ، تاری گل مجھے پسند آ گئی ہے، پاوے جھوٹی ہے پر پسند آ گئی ہے، اسی تھوڑے نال۔ جھوٹی بات کا گڑنے والا اور جھوٹی بات کا پسند کرنے والا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ آمین۔ تو بائبل میں جو وقت خدا مقرر کر دے، جو عید خدا مقرر کر دے، جو وقت خدا ٹھہرا دے، اس وقت کو آگے پیچھے کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، یا اس کے جیسی کوئی اور عید بنا لینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ خدا نے کہا کہ اس شریعت کی کتاب میں سے جو کچھ گھٹائے گا یا اس میں سے کچھ نکالے گا وہ سزا کے لائق ہوگا اور وہ ملعون ہوگا۔ میرے عزیزو، خدا نے 14 ابیب کہا ہے، تو ابیب کی 14 تاریخ ہے۔ اب 14 تاریخ ابیب کی اس سال جو آنے والی ہے وہ 10 اپریل کو آئے گی۔ کب؟ 10 اپریل کو۔ اگلے سال کب آئے گی؟ 10 اپریل کو اس بار دن آئے گا پیر کا، ٹھیک ہے، اور اگلی بار کون سا وقت آئے گا؟ کوئی بھی آ سکتا ہے نا، دن چینج ہو سکتا ہے۔ پر میرے عزیزو، یہ جو گڈ فرائیڈے کا دن منایا جاتا ہے یہ عید فسح کا وقت منایا جاتا ہے۔ تمام تر جو کرسچن چرچز ہیں ان میں سے زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ گڈ فرائیڈے کا دن عید فسح کا دن ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع عید فسح پر قربان ہوا، تو اس میں جمعے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر عید فسح ایک دن جمعے کو آئے گی نا تو دوسری بار بدل کر کسی اور دن آئے گی۔ خدا نے تاریخ مقرر کی ہے، اس کی دن مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی اس تاریخ کو ہٹا کر اس تاریخ پر دوسرا دن فکس کر دے، تاریخ ہٹا کر دن فکس کر دے، تو یہ کلام کو منافی ہے۔ میرے عزیزو، جب تک ہمیں نہیں پتا تھا ہم بھی ایسا کرتے تھے، پر اب جب کہ ہم جان چکے ہیں بائبل کی روح سے، تو ہم پر کوئی ایسی شرط لاگو نہیں ہے کہ جس میں کوئی کہے کہ نہیں آپ یہ ضرور کریں ورنہ ہم آپ کو جو ہے وہ مسیحیت سے نکال دیں گے۔ اگر کوئی نکالتا بھی ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کلام کے ساتھ رہنا پسند کریں گے۔ گڈ فرائیڈے جو ہے وہ 14 تاریخ کو منایا جائے گا اس سال، پر حقیقت میں جو عید فسح آئے گی وہ آئے گی 10 تاریخ کو۔ 14 تاریخ کو جو ہے وہ جمعے کا روز آئے گا، اور 10 تاریخ کو جو ہے وہ پیر کا روز آئے گا۔ جمعے کے روز باقی سارے فسح منائیں گے، پر ہم کلام کے مطابق 14 ابیب کو عید فسح منائیں گے، اس روز ہم مسیح کی مصلوبیت کا دن منائیں گے۔ آمین۔ آپ میں سے جو متفق ہوں ہمارے ساتھ وہ ضرور شامل ہونا، اور اس دن ہم خدا کے حضور میں خوشی منائیں گے۔ اس کے بعد اس بار ایک بڑی اچھی جو ہے وہ خبر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ عید قیامت المسیح 16 تاریخ کو آ رہی ہے۔ کون سی تاریخ کو؟ 16 تاریخ کو۔ تمام تر کرسچن ورلڈ عید قیامت المسیح یعنی کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو کس دن منائیں گے؟ 16 تاریخ کو۔ اور آپ کے لیے بھی خوشی کی خبر ہے کہ 16 تاریخ کو پولے ہلانے کی عید آ رہی ہے۔ آمین۔ ہم سب مل کر تہوار منائیں گے۔ پر ایسٹر مبارک کہنا ہے؟ کہنا ہے؟ کیوں نہیں کہنا؟ کیوں نہیں کہنا؟ ٹھیک ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ بات سکھا دی ہے، اب میں تھوڑی سی اس بات پر روشنی ڈالوں گا۔ عید فسح جو ہے اس پر یسوع مسیح قربان ہوا،
खूने हलाने की ईद पर, पहले फलों की ईद पर यीशु मसीह जी उठा, और इसे पहले बहुत सारे लोग इस दिन को ईस्टर के नाम से जो है वो पुकारते रहे हैं। ईस्टर दरअसल बाबलियों की जो है वो एक देवी थी जिसकी सारी कौमों ने प्रस्तिश की, उसे आसमान की मलका कहा जाता था। उसका नाम एस्टर भी है, आइसिस भी है, अस्तरात भी है, बाइबल में उसका नाम अस्तरात है। तो इसके नाम से गैर कौमें, बुतप्रस्त कौमें एक त्योहार मनाया करती थी, एक मेला सजाया जाता था, वो एस्टर का मेला था। और उसी एस्टर के मेला के ऊपर ईद क़यामत अल मसीह की छाप लगाकर उसे उसमें जम कर दिया गया, और उसके बाद शुरू से उस वक्त से लेकर अब तक लोग ईस्टर मुबारक कहते आए हैं। कलाम ने ये कहा है कि गैर मबूदों का नाम भी तुम्हारे मुंह पर ना आने पाए। खुदा ने बनी इसराइल को जिस गुनाह की सजा दी थी वो यही था, तामूस और अस्तरात और सूरज देवता की प्रस्तिश करने की सजा इन्हें मिली थी। और आज हम मसीही गलत फहमी में उस ईस्टर को हम मुबारक कहते हैं, उस अस्तरात देवी को मुबारक कहते हैं। हम कहते हैं कि हम दिन मना रहे हैं यीशु मसीह के जी उठने का, और कहते हैं हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर का मतलब है अस्तरात तू मुबारक है। मुबारक किसे कह रहे हैं? देवी को मुबारक कह रहे हैं, गैर मबूद को मुबारक कह रहे हैं, और दिन जो है वो यीशु को मना रहे हैं। तो ये गलत तरीके का है। हम ईस्टर मुबारक नहीं कहेंगे, हम ईद क़यामत अल मसीह कहेंगे या रेज़रेक्शन डे हम कहेंगे, ठीक है। हम ईस्टर नहीं लफ्ज़ यूज करेंगे। और मैं अभी देख रहा था कैलेंडर्स में, अब कैलेंडर में भी ये तब्दीली आ चुकी है। तकरीबन 3-4 साल पिछले कैलेंडर में आप चले जाएं, सारे कैलेंडर पर लिखा हुआ था ईस्टर, ठीक है, ईस्टर मुबारक, ईस्टर का दिन। अब चेंज हो चुका है। मेरे घर में कैथोलिक कैलेंडर है, उस पर भी ईद क़यामत अल मसीह लिखा हुआ है। गवाही चैनल वालों का कैलेंडर है, उस पर भी ईद क़यामत अल मसीह लिखा हुआ है। एक कोई और प्राती डीलर्स है, उन पर भी यही लिखा हुआ है। यानी कि अब ये इस्तिलाह लोगों की समझ में आ गई है, लोगों ने छोड़ दी है। तो आप भी इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। आमीन, आमीन। तो ईस्टर नहीं कहना, क्या कहना है? आमीन, आमीन। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर में झुकाएं।